اللہ خود اس انسان کو ڈھیروں ڈھیر مال و دولت بھیجتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتی ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، یعنی لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، بلکہ ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس سورت کو نماز عصر کے بعد 11 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جس کے قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اور تمام مومنین کو جس عمل کو کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا، پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں، اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ موسیٰ ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت بھی عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اس سے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میری ناشکری کرو، رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ کس بات کا شکر؟ میرے پاس ایسا کیا ہے جس پر شکر ادا کیا جائے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم اور فضل فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ الاحزاب۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست دو چار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اسے یاد کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی تھی، پھر زبان سے اسے یاد کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے ناراضی کا موجب بننے والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر جھوٹا ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں نعمت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر نظر بھی آئے۔ علامہ حروی رحمہ اللہ کہتے ہیں، شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچانے، پھر قبول کریں اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ علامہ حروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہیں، نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یعنی نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی نہیں تھا، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ اس سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو توفیلی یعنی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں سمجھتا ہے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے
اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلقہ تعریف اور ثنا دو قسم کی ہے، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف سمجھیں، اسے کامل محسن اور خیر خواہ گردانیں، اسے وسیع پیمانے پر عنایتیں کرنے والا سمجھیں۔ جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتلائیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر۔ اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی اور غربت کے بعد توانگری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر میں شامل ہے، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں نہیں ہے تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے ادب المفرد میں بیان کی ہے اور اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے، اجتماعیت رحمت ہے، اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ اس روایت کو عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں بیان کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس صورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ دعوت اللہ کا فریضہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور امت کو تعلیم دیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے بیان کرنے کا کہا گیا ہے۔ نیز اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے شکر میں شامل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ شکر کے متعلق کہتے ہیں شکر کی بنیاد تین اراکین پر ہے: دل سے نعمت کا اعتراف کریں اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کریں۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو حالت میں مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغز جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور
हमतन गोश होकर अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और शुक्र अदा करता है। लिहाजा नमाज पंजगाना की अदायगी करने वाला कभी मायूस और ना उम्मीद नहीं रहता। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पूरे का पूरा अल्लाह का अजीम शाहकार है और इसका एक एक हरफ बनी हुई इंसान के लिए बेशबहा खजाना है। कुरान पाक की हर एक सूरत बेशबहा और कीमती मोती है और हर एक सूरत बेशबहा जेवर की मानिंद है, जबकि पूरा कुरान उस संदूक की तरह है जिसके अंदर तरह तरह के बेशबहा कीमती जवाहरात और जेवरात भरे हुए हों। इन कीमती जवाहरात से वही लोग मुस्तफीद होते हैं जो हर रोज कुरान को खोलते हैं और उसकी तिलावत का शरफ हासिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक ऐसी सूरह मुबारका है कि जिसे रोजाना नमाज असर के बाद 11 मरतबा पढ़ने वाला कभी मायूस और नामुराद हो ही नहीं सकता। दुनिया जहान की दौलतें ऐसे इंसान पर आशिक हो जाती हैं जो हर रोज ये सूरह मुबारका पढ़ता है। ऐसे इंसान का कोई काम रुकावट और बंदिश का शिकार नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को कभी मालो दौलत की कमी नहीं हो सकती जो हर रोज नमाज असर के बाद ये एक सूरह मुबारका पढ़ता है। और जान लीजिए कि वो अजीम शान सूरह मुबारका सूरह मुजम्मिल है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात खराब हों, कितनी ही बंदिशें हों जो आपकी जिंदगी को तबाहो बर्बाद कर चुकी हों, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत और नवाजिशों से कभी ना उम्मीद और मायूस मत होना। रोजाना सूरह मुजम्मिल को नमाज असर के बाद 11 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले असर के 4 फर्ज अदा कर लें। इसके बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ के बाद ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत कर लें। आप शानदार किस्म का नया जाती घर चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अगर अच्छी मुलाजमत चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अच्छे से अच्छा रिश्ता दरकार हो, अपनी या अपने किसी बहन, भाई, बेटे, बेटी की शादी किसी बहुत ही अच्छे घराने में करना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अपनी खोई हुई सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। किसी से कर्जा लेना है जो वापस नहीं कर रहा तो उसकी नियत कर लें। किसी का कर्ज उतारना है तो उसकी नियत कर लें। कैद से रिहाई चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अपना जाती कारोबार बढ़ाना चाहते हैं और कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अपनी जवान औलाद को जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अलगर्ज कैसा ही बड़ा मकसद हो और कैसी ही बड़ी से बड़ी हाजत हो, उसकी नियत खुलूसे दिल से करने के बाद आपने 11 बार सूरह मुजम्मिल की तिलावत करनी है। इसके बाद फिर से दुरूद पाक उतनी ही तादाद में पढ़ लेना है जितनी तादाद में अमल से पहले पढ़ा था। ये अमल मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह की हुजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपने दिल की तमाम हसरतें उसके आगे खोल कर बिछा दें। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे भी बेहतर हमारी हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना हुक्म भी है, सुन्नत भी और अल्लाह की रजा भी। कहते हैं कि अल्लाह दुआ की तौफीक उन्हीं लोगों को बख्शता है जिन्हें वो उनकी मुंह मांगी मुरादें अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी ऐरे गैरे को अल्लाह अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। निहायत ही खुशू खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआओ इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लें। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ है कि तमाम हाजतमंदों की हाजतों और जरूरतमंदों की जरूरतों को अपने फजल से, अपने करम से और अपनी अता से पूरा फरमा दे। नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।